یہ مدنی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 3 ہے اور رکوع 1 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مکمل صورتوں میں نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ تو جاری رہا، قرآن مجید کا نزول تو ہوتا رہا، مگر کوئی سورہ مبارکہ اگر مکمل طور پہ نازل ہوئی اور وہ آخری ہو تو وہ یہ سورۃ النصر ہے۔ جیسے قرآن مجید کی صورتوں میں سے پہلی وہ صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین والی، اور آخر میں سب سے جو مکمل سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ نصر ہے۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب اس سورہ مبارکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو اس پر بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اس میں فتح کے متعلق، اسلام کی کامیابی، کامرانی، عظمت اور چھا جانے کی طرف اشارہ تھا۔ جیسے کہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھ لیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑی فرحت کا اظہار کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور فتح آ چکی ہے، اور بہت سے قبائل ارد گرد کے قطار در قطار، جوک در جوک ایک تسلسل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ تو عام صحابہ کا رویہ تھا کہ وہ اس پر خوش ہو رہے تھے، مگر چند بڑے صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی، یہ ان صحابہ میں سے تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ان پر غم طاری ہو گیا، وہ غمگین ہو گئے، وہ افسردہ ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس سورہ مبارکہ سے یہ سمجھ گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ چکا ہے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا، اور اپنے رب کے قریب ہونے کا اور اپنے رب کی ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، ہم سے دوری کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا وہ اس پر بڑے افسردہ تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارکہ کو ایک مختصر اور جامع انداز میں جمع فرما دیا گیا۔ کیا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ چکی۔ کیا مطلب؟ جو کافروں کے ساتھ مختلف غزوات ہوئے، غزوہ بدر سے چلتے چلتے غزوہ تبوک تک جو اللہ کی مدد پہنچی، مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں، والفتح، اور فتح بھی آ چکی۔ اب آپ کا دین، آپ کے صحابہ کی جماعت مضبوط ہو چکی ہے، فاتح قرار پا چکی ہے، اور ان کا اثر و رسوخ عرب دنیا پر اور اس کے مابعد بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں فتح کے بعد، خصوصاً فتح مکہ کے بعد اور اس سے ماقبل صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب اسلام کے اولین اور ازلی دشمن قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا
کہ دونوں فریق 10 سال تک ایک دوسرے سے نبرد ازمان نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر قبائل نے یہ سمجھ لیا کہ اب اسلام کا ہی پرچم بلند ہوگا، اور پھر فتح مکہ کے بعد مزید واضح ہو گیا، تو اب کیا تھا، ارد گرد کے قبائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر، اور ان کے نمائندے حاضر ہو کر، ان کے سردار حاضر ہو کر، سرداروں کے سفیر حاضر ہو کر اب اسلام کے بارے میں جان بھی رہے ہیں اور اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ ارد گرد کے سارے قبائل مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب نصرت بھی آ گئی، اللہ کی مدد بھی آ پہنچی، اللہ نے فتح و کامرانی بھی دے دی، اور اب اسلام پھیل بھی رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اب اپنے محبوب سے سفر آخرت کی تیاری کا بطور خاص ذکر فرما رہے ہیں۔ اے میرے محبوب، اب آپ کیا کیجئے، فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ اب آپ اپنے رب کی تعریف کریں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو اب پھیلا دیا ہے، اب اللہ نے اسلام کو طاقت دے دی ہے، اب آپ اپنے رب کی تعریف میں لگ جائیں، تسبیح بیان کریں، تب اللہ رب العزت کی تحمید بیان کریں، اپنے رب کی تعریف و ثنا میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ حالانکہ اس سے ماقبل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لمحے بھی اس سے کوتاہی نہیں برتی تھی، لیکن اب بطور خاص جو آپ کو فرمایا گیا، یہ بعض کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ کے باقی معاملات تو مکمل ہو چکے ہیں، اب آپ خالص اپنے آپ کو رجوع اللہ کی طرف کر لیں اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اپنے رب سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ انبیاء کی جو استغفار ہوتی ہے وہ گناہوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مرتبے اور مقام کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اپنی کوتاہیوں، سستیوں اور نالائکیوں پر، مگر اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی مغفرت ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ وظیفہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا زیادہ استغفار کرتے ہیں، حالانکہ آپ گناہوں سے، ان طرح کے معاملات سے پاک ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا میں اس عمل کے ساتھ اپنے رب کا عبداً شکورا، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو مطلب کیا کہ انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تحمید، انبیاء کی اللہ کی تعریف اور ثنا اور ان کا استغفار، یہ بلندی مراتب کے لیے ہوتا ہے، مقام کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگ مشائخ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وظیفہ مقرر کرتے ہیں کہ صبح و شام لازماً ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ کی تعریف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ صبح و شام 100 مرتبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی تعریف آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ ایسے ہی درود شریف کا بھی معاملہ ہے کہ صبح و شام ضرور 100 مرتبہ تسبیح کا معمول ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر سے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس اپنے رب کی تعریف کیجئے تسبیح کے ساتھ،
تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور ان سے اللہ سے معافی مانگیے، مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ وظیفہ ہر وقت ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہیں، عظمتوں والے ہیں، رفتوں والے ہیں، مراتب والے ہیں، اور جنت میں ان کے لیے وہ مقام خاص ہے جو کسی دوسرے کے لیے نہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف و استغفار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول بھی فرما لیں گے۔ سورہ نصر ان صورتوں میں سے جو آخری ایک صورت جو مکمل طور پہ نازل ہوئی، اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے معنی، مفہوم اور مطالب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، نالائکیوں سستیوں کو معاف فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی وباؤں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب پہ کرم فضل رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔